سید المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد المصطفى الامین وعلى آلہ الطیبین و اصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ محترم حضرات، حمد و صلاۃ کے بعد جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ آل عمران کی 180 پر 1 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد سمع اللہ، یقیناً اللہ نے سن لیا، قول الذین قالوا، ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے کہا، ان اللہ فقیر، بے شک اللہ ضرورت مند ہے، ونحن اغنیاء، ہم دولت مند ہیں، سنکتب ما قالوا، انہوں نے جو کہا اسے ہم لکھیں گے، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ، پیغمبروں کو انہوں نے جو ناحق قتل کیا اسے بھی ہم لکھ رکھیں گے، وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے، ذُوقُوا، چکو، عذاب الحریق، جلانے والی آگ کا عذاب چکو۔ یہ اس آیت کریمہ کے لفظوں کا ترجمہ رہا۔ دیکھیے، زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا کہ اے مسلمانوں، تم پہ زکوٰۃ فرض ہے، اللہ کے لیے اپنے مال میں 2.5% زکوٰۃ دو، فی سبیل اللہ خرچ کرو۔ ایک جگہ اللہ نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے دے؟ یعنی تم خیرات کر دو تو گویا تم نے اللہ کو قرض دیا ہے، اور پروردگار اپنی مہربانی سے اسی طرح تم کو اجر دے گا جس طرح ایک قرض لینے والا اپنی ذمہ داری مان کر قرض لوٹاتا ہے۔ یہ سب محاورے تھے، ترغیبات تھیں شوق دلانے کے لیے، مگر یہودیوں میں ایک شخص غالباً جس کا نام فخاص تھا، اس نے بڑا ٹھٹا اڑایا ان باتوں کا، بہت ہنس ہنس کر کہنے لگا کہ دیکھو، ان کا جو رب ہے وہ غریب ہو گیا ہے، ہم سے مانگ رہا ہے، کبھی زکوٰۃ کے نام سے مانگ رہا ہے، کبھی کہتا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو، کبھی کہتا ہے کہ مجھے قرض دے دیا کرو۔ من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ تو اس طریقے سے قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑانے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو صدیق اکبر کے کانوں سے یہ باتیں ٹکرائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غیرت مند آدمی تھے،
اگر انہیں کوئی گالی دے دے تو صبر کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کوئی کہہ دے، وہ ان کا کتنا بھی جگری دوست کیوں نہ رہے، حضرت ابوبکر صدیق صبر نہیں کر سکتے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس نالائق کو یہ تماچا لگاتے، تماچا لگایا، اب یہ شکایت لے کر آیا۔ کہاں لایا شکایت؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت لایا۔ کہا دیکھو تمہارا آدمی مجھے تماچا مار دیا۔ کیوں تماچا مارا؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے بلا وجہ اس کو تماچا نہیں مارا۔ یا رسول اللہ آپ پوچھئے کہ اس نے کیا کہا؟ اس نے میرے رب کی توہین کی، میرے رب کے کلام کا مذاق اڑایا، میرے رب کو یہ فقیر کہہ رہا ہے، تنگ دست کہہ رہا ہے، ضرورت مند کہہ رہا ہے، میں برداشت نہیں کر سکا۔ تو فوراً یہ یہودی مکر گیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا نہیں کہا، میں ایسا نہیں کہا، خواہ مخواہ مجھے تماچا مار دیا۔ ارے معمولی شرافت والا آدمی بھی خواہ مخواہ تماچا نہیں مارے گا، یہ تو ایسی ہستی ہے کہ افضل البشری بعد الانبیاء بالتصدیق، نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تو وہ کیوں ایسا کرے؟ اب کون گواہی دے گا؟ حضرت ابوبکر کی سچائی کی گواہی کون دے گا؟ اور اس یہودی خبیث ناپاک مردود کی غلطی کی گواہی کون دے گا؟ پروردگار نے کہا کہ میں میرے ابوبکر کی سچائی کی گواہی قرآن کی آیت بنا کر اتار دیتا ہوں، کوئی سنا یا نہ سنا، لقد سمع اللہ، یقیناً اللہ نے سن لیا، البتہ تحقیق اللہ نے سن لیا اس یہودی کی بات کو، اللہ نے سنا، اللہ کے پیارے ابو بکر نے سنا۔ ابو بکر نے تماچا مارا تو اپنے نفس کے لیے نہیں، صحابہ کرام کسی پر بھی اپنا زور دکھاتے تو اپنی ذات کے لیے نہیں، صرف اور صرف رب کی خاطر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے کہ ایک پہلوان کو آپ نے گرا دیا، سینے پر بیٹھ گئے، اس پہلوان نے آپ کے چہرے پہ تھوکا، جو ہی اس کا تھوک حضرت علی کے گال پر پڑا، حضرت علی کے رخسار پہ پڑا، حضرت علی فوراً کھڑے ہو گئے۔ تو اس نے پوچھا آخر کیا بات ہے؟ سارے لوگ متعجب ہوئے، سارے لوگ حیرت سے پوچھنے لگے کہ آپ اس کو ختم کر سکتے تھے، وہ تو آپ کا دشمن تھا۔ کہا میں اس کا دشمن نہیں ہوں، میں رب کے لیے اس سے لڑ رہا تھا، جب وہ تھوک کر میری بے عزتی کیا تو اب یہ لڑائی رب کے لیے نہیں نفس کے لیے ہو گئی، میں اپنے نفس کے لیے کسی پر ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا، جان لینا تو بڑی بات ہے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کردار کو دیکھ کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ ایسی بھی حکایت ہمیں ملتی ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب تماچا مارا تو یہ نہیں سوچا کہ یہودیوں کی اتنی بڑی جماعت ہے، اگر میں مار دوں گا تو یہ کیا کر دیں گے، نہیں، جس بندے کے دل میں خدا کا خوف رہتا ہے وہ کسی سے ڈرتا ہی نہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے من خاف اللہ خافہ کل شیء ومن خاف غیر اللہ خوفہ اللہ من کل شیء، جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی، ومن خاف غیر اللہ خوفہ اللہ من کل شیء، جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ہر چیز سے اسے ڈراتا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خدا کا خوف تھا
یہودیوں کی بڑی جماعت تھی، لیکن سب کے دلوں میں حضرت ابوبکر صدیق کی ہیبت آ گئی۔ اب انہیں جھوٹ کا سہارا لینا پڑا، جھوٹ کا سہارا لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، اور حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانتے تھے کہ ابو بکر سچا ہے، یہ یہودی جھوٹا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانتے تھے، مگر حضور نے انتظار کیا کہ میں میرے ابو بکر کی سچائی کی گواہی دوں تو یہ بھی معتبر گواہی ہے، لیکن میرا رب گواہی دے دے یہ بہت بڑی بات ہے، میرا رب کہہ دے، انکار کی گنجائش ہی نہیں۔ ورنہ یہ منافقین ہمیشہ اس طاق میں لگے رہتے ہیں کہ موقع ملے تو الزام لگا دیں، حضور پر الزام لگائیں گے۔ دیکھیے بھائی، ان کا یار ہے، ان کا دوست ہے، لہذا اس کی تائید کر رہے ہیں، اس کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ دیکھو بھائی کیسی طرفداری کرتے ہیں، بڑی پارشیالٹی ہے ان کے اندر، کچھ بھی کہیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض موقعوں پر خاموش رہ جاتے ہیں۔ یہ لا علمی کی وجہ سے نہیں ہے، لا علمی، لیک آف نالج، ایسا نہیں ہے، حضور جانتے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کسی بڑی دلیل کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، مگر اشارہ تو دے دیا، ما علمت علی اہلی الا خیرا، میری بیوی کے بارے میں جو جانتا ہوں بھلائی ہی جانتا ہوں، اشارہ دے دیا۔ انتظار تھا، آیتیں نازل ہوئیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کے بارے میں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی کی اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ لقد سمع اللہ، بے شک اللہ نے سن لیا، قول الذین قالوا، ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے کہا، تو کہنے والا یہ تھا، مگر پروردگار کہتا ان لوگوں نے کہا، مطلب یہ ہے کہ جو اس کی حمایت کر رہے تھے وہ بھی کہنے والوں ہی میں شامل ہے، ہاں میں ہاں ملانے والا بھی جرم میں برابر شامل ہے۔ کیا بات کہی ان لوگوں نے؟ ان اللہ فقیر، بے شک اللہ فقیر ہے۔ فقیر کا مطلب کیا ہے؟ محتاج، ضرورت مند، نیڈی پرسن۔ اللہ ضرورت مند ہے۔ یہ بات کہاں سے نکالی انہوں نے؟ دیکھو اللہ قرض پوچھتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ ہر انسان جسے ہلکی سی عقل بھی ہو، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اگر قرض پوچھے تو وہاں قرض کا اصلی معنی نہیں ہوتا، وہاں مجازی معنی ہوتا ہے۔ وہ رب العالمین جو ساری کائنات کی پرورش کر رہا ہے، اس کے کھلائے بغیر کوئی کھا نہیں سکتا، اس کے پلائے بغیر کوئی پی نہیں سکتا، اس کے جلائے بغیر کوئی جی نہیں سکتا، اس کے چلائے بغیر کوئی چل نہیں سکتا، اسے قرض کی کیا ضرورت ہے؟ اسے ضرورت ہے قرض کی؟ اتنی بھی سمجھ نہیں۔ تو ایمانی عقل ان کے پاس نہیں تھی۔ عقل تھی، کیسی عقل تھی؟ ٹیڑھی عقل تھی۔ ٹیڑھی عقل ہوتی ہے تو ہر بات کو وہ ٹیڑھے انداز میں سمجھنے لگتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ان اللہ فقیر، بے شک اللہ فقیر ہے، یعنی ضرورت مند ہے، وَنَحْنُ، اور ہم لوگ اغنیا، اغنیا غنی کی جمع ہے، غنی مالدار کو کہتے ہیں، ہم مالدار ہیں، ہم دیتے رہیں گے، اللہ ہم سے لیتا رہے گا۔ پروردگار کہتا ہے کہ یہ گستاخی انہوں نے کی ہے۔ کس کی بارگاہ میں کی ہے؟ رب العالمین کی بارگاہ میں کی ہے۔ سنکتب ما قالوا، جو انہوں نے کہا اسے ہم لکھیں گے۔ ہر جرم کو تو پروردگار فرشتوں سے لکھواتا ہے، فرشتے لکھتے ہیں، کرامن کاتبین، لکھنا ہی ان کا کام ہے،
لیکن اس جگہ اللہ نے کہا ہم لکھیں گے اہتمام کے ساتھ، ہم بتائیں گے اے ظالموں تم نے میرے بارے میں یہ کہا تھا، مجھے فقیر کہا۔ ارے فقیر تو تم لوگ ہو، ہر بندہ فقیر ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں فقیر ہو، محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، حمید ہے، قابل تعریف ہے، اللہ ہی غنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے سارے خزانے ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے سارے خزانے اللہ ہی کے ہیں۔ لَهُ مَخَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی ساری چابیاں اسی کے پاس ہے۔ تو ایسی بات تم نے کہی، ہم لکھیں گے ما قالوا، جو بھی انہوں نے کہا، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور ان کا ایک جرم یہ بھی ہے کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ اگلے زمانے میں زکریا علیہ السلام کو قتل کیا انہوں نے، کئی نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ وَكَانُوا يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، نبیوں کو وہ ناحق قتل کرتے تھے۔ یہاں بھی پروردگار کہتا ہے بغیر حق، ناحق انہوں نے قتل کیا۔ نبی کو جو قتل کرے گا کیا وہ حق پر ہوگا؟ حق پر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ نبی کو قتل کرنے والا ناحق قتل کرنے والا ہی ہے۔ تو یہ بغیر حق، یہ صفت جو ہے صفت التزامی ہے، صفت التزامی ہے، اس کو صفت افتراقی نہیں کہتے۔ افتراقی کا مطلب کسی نبی کو ناحق قتل کر سکتے، کسی نبی کو حق پر قتل کر سکتے، یہ مطلب نہیں ہے۔ بغیر حق کا مطلب انہوں نے ناحق نبیوں کو قتل کیا۔ کسی بھی نبی کا قتل ناحق ہی ہوتا ہے، حق پر نہیں ہوتا۔ تو ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ یہ جو استثناء ہے یہ ایک التزامی ہوتا ہے اور دوسرا احترازی ہوتا ہے۔ یہ فقہ کے اصطلاحات ہیں۔ یہ تفسیر قرآن کی برکت سے بہت سی ایسی باتیں آ جاتی ہیں جو مدرسوں میں محدود ہیں۔ اب مدرسوں کی باؤنڈری کو پار کر کے مسجد کو بھی آ گئی بات ہے۔ احترازی اور اتفاقی۔ تو جیسا کہ عام طور پر ڈاکٹر کیا لکھتے ہیں، حرکت قلب کے بند ہونے سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ میں پوچھتا ہوں حرکت قلب جاری رہ کر بھی کسی کی موت آتی کیا؟ نہیں آتی۔ ہر ایک کی موت آتی ہے تو حرکت قلب بند ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر یہ آدمی کی موت ہوئی حرکت قلب، دوسرے کی اس کے بغیر بھی ہوتی کیا؟ حرکت قلب بھی جاری رہنا، یعنی ہارٹ از فنکشننگ بٹ دا پرسن از ڈیڈ، ایسا بول سکتے ہیں کیا آپ؟ دل حرکت کر رہا ہے، برابر کام کر رہا ہے اس کا، مگر پھر بھی وہ مر گیا۔ کہیں بھائی جب دل کام کرتا ہے تو کیسے دل سے بولتے بھائی انہیں مر گیا، آپ پوچھیں گے۔ تو یہ جو حرکت قلب سے بند ہو جانا، یہ جو شرط ہے یہ احترازی نہیں ہے، التزامی ہے۔ ہر ایک ویسا ہی مرتا ہے۔ اب کچھ نہ کچھ سبب بتانا ہی ہے، سبب بتائے بغیر ہو سکتا ہے کیا؟ یہ شخص اندھا ہو گیا، بھائی کیوں بولتے ہو؟ آنکھوں کی بصارت چلی گئی بھائی اس لیے اندھا ہوگا۔ کسی کی آنکھوں کی بصارت رہ کر بھی اندھا ہوتا ہے کیا؟ ویسا تو نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ چند باتیں ہیں، یہ ذوق کا باعث بھی بن سکتی ہے اور کسی کے لیے یہ بوریت کا باعث بھی بن سکتی ہے، دو بھی ہو سکتا ہے۔ تو دو جرموں کا اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، یہودیوں کے دو جرم، دو کرائم۔ پہلا جرم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں انہوں نے بے ادبی کی، اور دوسرا جرم پیغمبروں کو قتل کیا۔ تو پیغمبر کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے،
اور اس سے پہلے جس جرم کا ذکر ہے وہ رب کی بے ادبی، رب کی بارگاہ میں نازیبا الفاظ۔ آج کئی مسلمان ایسے ہیں جو اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ کے بارے میں کیسے کیسے الفاظ استعمال کر لیتے۔ جاہلوں کی محفل میں پہنچنے سے اللہ ہمیں بچائے۔ رمضان کا مہینہ آیا، کیا بھائی ریشن کم ہوا کہ اللہ کے پاس دن میں کھانا نہیں بوجھا لینا؟ ایسی بات، یہ بظاہر مذاق ہے، مگر گہرائی میں جاؤ تو تم اللہ تبارک و تعالی کی رزاقیت کی گستاخی کر رہے ہو۔ کیا بھائی ظلم کرنے اسے کون بھی ملا نہیں ہے، میرا بچہ کیا ملا، سو بیمار ہے میرا بچہ، اسے ظلم کرنے دوسرا کون بھی نہیں ملا، میرا بچہ ہی ملا کیا؟ تو اللہ کو ظالم بتا دیا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، تیرا رب بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ظلم یہ ایک قبیح صفت ہے، یہ ایک بری صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس صفت سے منزہ ہے، اور اللہ کے حق میں ظلم محال ہے۔ ظلم دوسرے کے حق پر قبضہ کرنا ظلم ہے۔ اب پوری کائنات اللہ کی ملکیت ہے، تو اللہ تعالی جس کو جیسا رکھے یہ اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے، دوسرے کا حق ہے ہی نہیں، تو ظلم کیسے ہو سکتا؟ تو اللہ کے حق میں ظلم ممتنع بالذات ہے، یعنی واقع ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو یہودیوں نے بے ادبی کی، پروردگار عالم نے اس جرم کو پہلے درجے میں رکھا۔ پھر دوسرا جرم پیغمبروں کو ناحق قتل کرنا، تو اس جرم کی سزا ہم دیں گے۔ وَنَقُولُ، ہم کہیں گے۔ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو ہٹا کر اپنی ہی ذات کو پیش کر رہا ہے، کیونکہ جرم ان کا اتنا سنگین ہے، اتنا بدترین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم فرشتوں سے کہیں گے کہ لکھو ان کے جرم کو، نقول للملائکہ نہیں کہا، سنکتب، ہم ہی لکھیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ان کا جرم اتنا سنگین ہے کہ پروردگار عالم خود ان کو سزا دینے کے لیے آمادہ ہے، جبکہ ہر ایک کو سزا اللہ ہی دیتا ہے، کہیں بالواسطہ دیتا ہے، کہیں بلا واسطہ دیتا ہے۔ یہاں پہ ان کا جرم بڑا ہے، لہذا بلا واسطہ فرشتوں کے واسطے کو بھی ہٹا دیا۔ سنکتب ما قالوا، جو انہوں نے کہا۔ تو اتنا بڑا جرم کیا تو میرے صدیق نے ایسے مجرم کو تھپڑ مارا تو میرا صدیق بری ہے، یہ مجرم سزا کے قابل ہے۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے سنا دیا۔ سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، ناحق جو انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، ان کے اس جرم کو بھی ہم لکھیں گے، اور ہم کہیں گے ان مجرموں سے ذوقوا، چکو۔ چکتے ہیں، کس چیز کو چکتے ہیں؟ مزیدار چیز کو چکتے ہیں، مگر یہاں چکائیں گے کیا؟ عذاب الحریق، عذاب چکائیں گے۔ کس چیز کا عذاب؟ حریق کا عذاب۔ حریق کا معنی ہے جلا دینے والی چیز، آگ۔ آگ کے کئی نام ہیں، آگ کے کئی نام ہیں، ان ناموں میں حریق بھی ایک نام ہے آگ کا، جس کا مطلب ہے جلا دینے والی۔ مگر وہ آگ جو جلانے والی ہے، رب کا کرم ہوتا ہے تو جلانے والی بن جاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے تو آگ ابراہیم علیہ السلام کے حق میں جلانے والی نہیں بلکہ جلانے والی بن گئی۔ ایسا جلانے والی بنی کہ ابراہیم علیہ السلام باغ میں بیٹھے ہیں، ابراہیم علیہ السلام باغ میں بیٹھے ہیں، ابراہیم کے چاہنے والوں کا دل باغ باغ ہو گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے دشمنوں کے دلوں میں داغ داغ لگ گیا۔
کیا ہو رہا ہے؟ سوچا تھا کیا ہو گیا؟ ہم نے سوچا کہ ان کو جلا کر بھسم کر دیں گے، ان کی ہستی کو مٹا دیں گے، مگر ان کی ہستی مزید جلوگر ہو گئی اور زیادہ نمایاں ہو گئے۔ ہم نے لوگوں کے دلوں سے ان کو اتارنا چاہا، اب یہ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام پیدا کر چکے۔ تو آتش نمرود کیا ہو گئی؟ گلزار بن گئی۔ تو یہ ایمان کی وجہ سے تھا۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آگ وہی کام کرے گی، مگر تمہارے اندر ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان ہونا چاہیے۔ دیکھیے حدیث پاک میں ہے، جب مومن پل صراط پر چلے گا، پل کی طرح ہے وہ، جہنم کی آگ کے اوپر جو راستہ ہے وہ پل ہے۔ ہم لوگ اسے برج کہتے ہیں، پل کہتے ہیں، ہماری عادت ہے اردو والوں کی۔ پل عربی میں صرف صراط ایک لفظ تھا، اردو والوں نے اسے پل جوڑ کر پل صراط بنا دیا۔ تو وہ راستہ جہنم کے اوپر، تو جہنم کے اوپر جو راستہ ہے اس پر مومن چلے گا تو آگ کہے گی، جہنم سے آواز آئے گی، جز یا مومن، جز یا مومن، اے مومن گزر جا گزر جا، فَإِنَّ نُورَ إِيمَانِكَ يُطْفِئُ نَارِي، تیرے ایمان کا نور میری آگ کو بجھا دے گا، جلدی سے گزر جا، جلدی سے گزر جا۔ مومن کامل گزرے گا پل صراط پر سے، گرے گا نہیں، بفرض محال گر جائے تو یہ آگ اسے جلائے گے نہیں، جلا دے گی، کیونکہ اس کے اندر ایمان کا نور ہے، ایمان کی جلا ہے، ایمان کی حلاوت ہے، ایمان کی قوت ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان مجرموں سے کہے گا ذوقوا، چکو۔ یہ تمسخر ہے۔ پروردگار عالم کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، مگر مذاق اڑانے والوں کا جواب دیتا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ فقیر ہے، اللہ نے کہا کہ آؤ مزہ لے لے کر آج باتیں کر رہے ہو، کل ہم بھی تمہیں مزہ چکائیں گے۔ کس کا مزہ چکائیں گے؟ عذاب الحریق، جلانے والی آگ کا مزہ چکائیں گے، عذاب چکائیں گے، چکو۔ جیسے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ذخ، مجرم سے اللہ کہے گا کہ ذخ، یعنی چک چک۔ کیا چک؟ انک انت العزیز الکریم، بے شک تو تو بڑی عزت والا، بڑی بزرگی والا ہے۔ ریئلی یو آر اے گریٹ مین، ٹیسٹ دا پنشمنٹ۔ اب چک، کیا چک؟ سزا کو چک، سزا ہی تیرے لیے مزہ ہے، مزہ لے لے کر سزا کو چک۔ تو مجرم سے کہے گا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ذوقوا عذاب الحریق، چکو جہنم کا عذاب۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، وہ عذاب جو تمہیں دیا جا رہا ہے یہ نہ سمجھو کہ تم پر ظلم ہو رہا ہے، بما قدمت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے جو بھیجا اسی کی وجہ سے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، تم نے ایسا کیا اب بھگتنا تمہارا ہی کام ہوگا۔ بما قدمت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے جو پہلے بھیجا، تم کو چربی ہو گئی تھی، دولت کی چربی تھی، حکومت کی چربی تھی، تم نے یہ نہیں سوچا کہ تم کس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو، تو آج تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے، چکو، یہ تمہاری حرکتوں کا نتیجہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، بے شک اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تمہیں جو سزا دی جا رہی ہے یہ ظلم نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، یہ عدل ہی عدل ہے۔ کسی مجرم کو سزا دینا کیا یہ ظلم ہے؟ دیکھیے چور کا ہاتھ کاٹ دینا کیا چور پہ ظلم ہے؟ ہرگز ظلم نہیں ہے۔ کیوں؟
اگر تو چوری نہیں کرتا تو تیرا ہاتھ کیا تیری انگلی بھی نہیں کاٹتے، تیری انگلی میں جو پور ہے اس کو بھی نہیں نکالتے، تیری چمڑی بھی ہم چمڑی کو بھی دھکا نہیں دیتے، مگر تو نے کیا کیا؟ چوری کی، دوسرے کے مال پر تو نے ناجائز قبضہ کیا اور پکڑا گیا، اس وجہ سے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو سزا یہ ظلم نہیں ہے، ظلم ناحق کسی کو ستانا یہ ظلم ہے، حق پر کسی کو سزا دینا یہ ظلم نہیں۔ تو یہ جو یہودی ہیں ان کا دماغ ہر جگہ کام کرتا ہے، کیسا کام کرتا ہے؟ یہ بیک سائڈ ہی جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ بدگمانی ہی کرتے۔ کیسی بدگمانی کی ان ظالم یہودیوں نے؟ پہلے تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں اتارا؟ کسی اچھے انسان پہ اتارنا تھا، کسی بھاری خاندان والے پہ اتارنا تھا۔ یہ جبرائیل انہوں نے بڑی غلطی کی، ایڈریس بھول کر چلے گئے۔ اللہ نے انہیں ایک یہودی کے پاس بھیجا، مگر وہ بھٹک کر کہاں چلے گئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ کیسی باتیں ہیں؟ ان باتوں کے اندر کیسی بےہودگی ہے، یہ بھی نہیں سمجھتے کہ بھیجنے والا خدا، آنے والے فرشتے اور جن کے پاس لایا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسی ہستی ہے جن کی خبر موسیٰ علیہ السلام بھی دے چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی دے چکے ہیں، جن کا تذکرہ توریت میں بھی آ گیا ہے، انجیل میں بھی آ گیا ہے۔ تو ایسی عظیم ہستی، لیکن باتیں کیسی کر رہے ہیں؟ تو ان کی عادت ہے، کل عذاب جب دیا جائے گا تب یہ کہیں گے اللہ ہم پہ ظلم کر رہا ہے، اللہ ہم پر ظلم کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، تم خدا کے بندے ہو، مجرم ہو، خدا کے بندے ہو۔ اگر تمہیں سزا نہ دی جائے تو یہ بڑی بے انصافی ہو جائے گی، بڑی بے انصافی ہو جائے گی۔ تو یہ جو جرم ہے یہودیوں کا، اس کا ذکر بطور خاص قرآن میں اس لیے کیا گیا تاکہ مسلمان ایسی باتوں سے بچے رہے۔ مگر جاہل مسلمان، کون آیا ابھی تو میں مانوں گا تیجی، اللہ کو بولا ابھی تو نہیں مانوں گا، بولتا کیا بات بول رہا؟ ارے کیا کہہ رہا ہے تو؟ مسلمان ہے یا نہیں ہے تو؟ اللہ اگر کہہ دے، سامنے والا پوچھتا اسے بھائی ہمیں سب بولتے نہیں مانتے، اللہ بولا تو بھائی یہ بات مت کرو، اللہ تعالیٰ بولا تو کیسا بھائی انکار کریں گے؟ اس طریقے کی بات کیا تو مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ بولا تو میں ضرور مانوں گا۔ بھائی آپ لوگ غلط بول رہے اس لیے نہیں مانتا ہوں میں۔ دیکھ کون بولے تم نے اللہ چاہ کو بولا ابھی تو مانتا نہیں بولتا۔ یہ صحبت ہے مشرکوں کی صحبت۔ مشرکین جس خدا کو مانتے ہیں وہ حقیقت میں خدا نہیں، ان کا تصور ہے، ایک امیجنیشن ہے، انہوں نے پتلا بنا لیا اپنے سوچ کے مطابق۔ تو ان کا خدا کیسا ہے؟ ان کے ہاتھوں سے تیار ہوتا، پھر وہ توڑتے ہیں تو ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ ہمارا خدا تو ویسا نہیں۔ تو ان کی صحبت میں رہ کر ویسی باتیں آ جاتی، ایسی باتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں زبان سنبھال کر بات کرنا چاہیے۔ فقہائے کرام کہتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان ایسی بات کر دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ جلالت میں بے ادبی ہو تو فوراً وہ ایمان کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے، اور اس کی مسلمان بیوی اس پہ حرام ہو جاتی ہے۔ اسے توبہ کرنا چاہیے، پھر تجدید نکاح کرنا لازم ہے۔ یہ ساری باتیں مگر غفلت کے شکار ہیں۔
کئی مسلمان جہالت کی وادیوں میں کھو کر پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں۔ بھائی یہ جنت دوزخ سب بولنے کے بعد ہمیں وسو کیا ابھی نہیں۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے، ایسا بھی شعر ہے، دل بہلانے کے واسطے جنت جنت بولے نا، وہ سب کیا بھی نہیں۔ یہ کہنے والا کیا ہوتا؟ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اہل ایمان کے لیے جنت کو تیار کرا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ۔ یہ کہہ کے اللہ کہتا ہے اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، متقی بندوں کے لیے تیار کی جا چکی ہے۔ لیکن ایک شخص انکار کر رہا ہے، جنت سب کیا بھی نہیں بھائی، تمہیں لگژوریس زندگی گزارتے دیکھو، وہ جنت تمہاری بولتا، کیسی غلط بات ہے۔ تو ایسا کہنے والا کیا مومن رہے گا؟ ہرگز نہیں رہے گا۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب ذوالجلال ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ اے رب ذوالجلال ہم پہ مہربانی فرما، جنت کو ہمارا مقام بنا دے، دوزخ کو ہم پہ حرام کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔